السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 285 سیریل ہے، 285۔ ہم انشاءاللہ رمضان کے روزے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کل ہم نے آپ سے جو بات کی تھی وہ تمام روزوں کے بارے میں بات کی تھی، لیکن آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ نفلی روزے ہیں، کہ نفلی روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کل ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ مولانا وہ نیت آپ نے بتائی ہی نہیں، تو وہ جو پہلی نیت ہے جو آپ کرتے ہیں وہ تو ملی نہیں بابو۔ کون والی؟ بصوم غد نویت، تو وہ تو تلاش بہت کیا، 10-12 کتابیں پلٹی، لیکن وہ ملی نہیں۔ جو دوسری والی ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ میں وہ حدیث موجود ہے جو افطار کے وقت کی ہے، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ والی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ثابت نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ملی نہیں ہے، اگر مل جائے گی تو بتا دیں گے، چانسز ویسے کم ہیں۔ اچھا، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک پالیسیز عبادت کے بارے میں بیان کی ہے، تو جنرلی آپ دیکھیں کہ ایک چیز فرض ہوتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ سنت بھی ہوتی ہے۔ یہ اردو والے ہم لوگ نفل بول دیتے ہیں یا اس کو مستحب بول دیتے ہیں، عربی زبان میں حقیقت میں دو ہی چیز نظر آتی ہے، یا تو کوئی چیز فرض ہوتی ہے یا سنت ہوتی ہے۔ سنت کے درمیان اور فرض کے درمیان میں الفاظ حدیث کے نہیں ملتے ہیں کہ جس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اصطلاح ہے، اور انہوں نے مجبور ہو کر کے یہ اصطلاح بنائی، کیونکہ بعض چیزیں اتنی شدت سے اللہ کے رسول نے بیان کر دی کہ وہ فرض بھی نہیں رہی، کیونکہ فرض ہے نہیں وہ، لیکن سنت کے کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بہت ڈھیلا پن اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے بٹوین فرض اور سنت کے ایک نیا لفظ انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے، لیکن اگر واجب کا ٹیکنیکل حدیث میں یا آپ دیکھیں گے تو واجب کا لفظ ملے گا نہیں۔ اگر عربی میں واجب اگر کہا بھی جاتا ہے تو فرضی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ سنن ہے، سنتیں ہیں۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے شریعت میں، جیسے نماز فرض ہے تو اس کے ساتھ سنتیں ہیں، اگر حج فرض ہے تو اس کے ساتھ نفلی حج ہیں، ایسے ہی روزے کے ساتھ نفلی روزے بھی ہیں۔ تو ایک وجہ یہ لگتی ہے، واللہ عالم، میں جو سمجھ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، کہ عبادتوں کی عادت کو بنائے رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کا اہتمام فرمایا ہے، تاکہ وہ عبادت جو اصلی عبادت ہے اس سے بندے کا دل ایک دم اچاٹ نہ ہو جائے۔ اب جیسے رمضان سال میں ایک مرتبہ ہے، اب 11 مہینے تک اگر روزے سے ایک دم ڈسکنیکٹ ہو جائے گا بندہ، تو اس سے جو ہے نا اس کا اہتمام ہونے کے چانسز کم ہیں۔ تو اس لیے ہر عبادت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک نفلی عبادتیں یا سنن عبادتیں لگی ہوئی ہیں۔ سنتوں میں یہ بات ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر جس کو ہم اپنی اصطلاحی زبان میں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کے نام سے بھی کوئی ٹیکنیکل لفظ حدیث سے موجود نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ بنایا ہوا لفظ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں کہا، یا تب شدت کم دی لیکن چھوڑا کبھی نہیں، سمجھے نہیں؟ جیسے وطر کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس نے وطر نہیں پڑھا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب یہ بہت ہائی ڈگری کی بات کہہ دی گئی، لہذا انہوں نے ان کو واجب کر دیا۔ لیکن سنتیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، پوری لائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑا۔ ویسے چھوٹ گئی ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے چھوٹنے والی بھی 0.1% ہے، 1% نہیں، 0.1% ہے۔
تو سنت کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نفلی جو روزے ہیں اس میں کوئی جو روزہ ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہم جتنے اب روزے بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں سے کوئی روزہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بندہ چھوڑ دے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی روزہ ہے، وہ روزہ رمضان کے ہیں کہ اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو ہر حال میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ نہیں سکتا الا یہ کہ شرعی عذر اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ بات بطور تمہید کے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ پورے سال میں اور ہفتے کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزے کے بارے میں کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ 20 عربی زبان میں کہتے ہیں سفیدی کو، اسی لیے بیضہ کہلایا جاتا ہے انڈا، کیونکہ انڈا اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیضہ۔ تو ایام 20 کو روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب چاند خوب روشن ہو جائے تو وہ 13، 14، 15 ہے۔ 13، 14، 15 کو چاند کیا ہوتا ہے؟ فل ہوتا ہے، لہذا اس کا نام ایام 20 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 چاند کی ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور نسائی کی روایت ہے۔ رکھتے کیوں تھے یہ بڑے میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اس مہینے میں یہ 13، 14، 15 کی بیسک وجہ کیا ہے روزہ رکھنے کی، تو کسی نے لکھا نہیں ہے۔ میرے دماغ میں ایک بات آ رہی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، غلط ہے تو میری طرف سے ہے، سچ ہے تو رب ذوالجلال کی جانب سے ہے۔ سائنٹیفک لحاظ سے 13، 14، 15 کا دن جو ہے نا وہ کسی وقت بھی ہلچل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر میں سب سے زیادہ جوار بھانٹے جو اٹھتے ہیں وہ 13، 14 اور 15 کو اٹھتے ہیں، تو اس میں کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور سمندری سفر والوں کو تو خاص کر ان دنوں میں ایک دم روک دیا جاتا ہے کہ آپ 13، 14، 15 کو سفر نہیں کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے ایک عادت ہے کہ حالات کی خرابی کی وجہ پر یا حالات کے خراب ہونے پر آپ روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ایک دماغ میں بات میرے آ رہی ہے، ویسے میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے سنت تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ منڈے کو اور یعنی دوشنبہ کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور آپ نے اس کے روزہ رکھنے کی وجہ خود بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں دوشنبہ کو چونکہ میں پیدا ہوا ہوں۔ عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں وہ ہر ہفتہ منانا چاہیے، اور منانے کا طریقہ رسول نے بتا دیا کہ ہر ہفتے دوشنبہ کو روزہ رکھو، لیکن چونکہ وہ ڈیفیکلٹ ہے تو ہم جو ہے وہ اپنا ایک الگ طریقہ ایجاد کر لیے ہیں اور اپنا جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی کا بہترین طریقہ ہے کہ ایوری منڈے مسلمان کیا کریں؟ روزہ رکھیں، ثواب بھی ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہے، خوش بھی ہونا چاہیے۔ روزہ رکھیں گے تو افطاری وغیرہ بھی اچھی بنے گی، تو کھانے کا بھی صحیح رزق ہو جائے گا۔ آپ پھر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ دوشنبہ میں روزہ رکھنے کی 2 حدیثیں الگ الگ ہیں، ایک میں وجہ بیان فرمائی کہ میری پیدائش ہے، اور ایک میں وجہ بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن ہی قرآن مجید سب سے پہلے دن نازل ہوا، یعنی وحی کا نزول جو اسٹارٹ ہوا ہے نا وہ دوشنبہ دن سے ہے۔ تو یہ دونوں وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جمعرات کے روزہ رکھنے کے بارے میں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دن، دونوں دن بلکہ دوشنبہ میں اور جمعرات میں، اس دن جو ہے نا وہ ہمارے ریکارڈ ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں، فرشتے لے جا کر کے 3 دن کا حساب ادھر پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتہ لے کر جائے ریکارڈ تو آخری اسٹیٹمنٹ یہ لکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ تو ان کے جانے کا وقت عصر کا وقت ہے، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے وقت میں وہ فرشتے لے جاتے ہیں اعمال، تو یقینی بات ہے روزہ کھلتا ہے مغرب کے بعد میں، تو لاسٹ عمل جو لکھا رہے گا وہ کیا رہے گا کہ بندہ روزے سے ہے، اور روزہ پروردگار عالم کو بہت پسند ہے۔ پسند کی وجہ معلوم نہیں کبھی آپ کو میں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے، آج بتا دیتا ہوں۔ عبادتیں تو سب ہیں، یقینی بات ہے،
لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان کی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات بتائی کہ آپ ان سے بتائیے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ سوال یہ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز کا بدلہ کون دے گا؟ وہ بھی اللہ دے گا۔ لیکن کسی عبادت کے لیے اللہ نے ایسا پارٹیکولر لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ بندہ یہ عبادت میرے لیے کرتا ہے اور میں اس کا ریوارڈ دوں گا، ایکسپٹ روزہ، سوائے روزے کے۔ اب اس میں ہمارے علماء نے بہت لکھا، ایسے موقع آ جاتے ہیں تو خوب لوگ لکھتے ماشاءاللہ، جن کا ذہن جتنا کام کرتا ہے لکھتا ہے۔ تو اس میں سے شارٹ اینڈ سویٹ کے تحت وہ بات بتا دے رہا ہوں جو ان لوگوں نے لکھا ہے، جو زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے غور سے سنیے گئے جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ باؤنسر جائے گی۔ جو ہمارا ٹائم 24 گھنٹے کا ہے، اس ٹائم میں سب سے زیادہ ثواب کا وہ مومنٹ ہوتا ہے، وہ سیکنڈ ہوتا ہے جس پر ہمارے اوپر خوف خدا طاری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کے دل میں آیا کہ نہیں صاحب غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہ نیچی کرنا چاہیے، یہ لمحہ بڑا وزن پکڑتا اوپر، کیونکہ اس وقت اس نے یہ اپنے عقیدہ جو رکھا تھا کہ اللہ ہے، اس کو پریکٹیکلی اس نے پروف کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم جیسے رکھتے ہیں یہ عقیدہ کہ اللہ ہے، لیکن ہم اگر ایسے موقع پر جب ہم نے اپنی نگاہ نیچی کی کہ ہم غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، تو جو ہم اب تک عقیدہ زبان سے کہہ رہے تھے ہم نے پریکٹیکلی اس کو پروف کر دیا۔ تو لہذا وہ لمحہ اللہ کے دربار میں بڑا ہی کیا کرتا ہے، وزن پکڑتا ہے۔ اب اپنی بات کی دلیل دے دیتا ہوں حدیث سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس عورت کو جس کو معاف کیا اللہ نے، جو بہت ہی کرپٹ لیڈی تھی، زانیہ تھی، بدماش تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ جس ٹائم پر اس نے کتے کو پانی پلایا، اس ٹائم پر اس کے لیے ایک لمحہ ایسا آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ یہ بھی پانی پینے، میں جیسی پریشان ہوں پانی کے لیے یہ بھی ہے۔ لہذا اس نے موزہ چمڑے کا تھا، اس نے پانی میں اس میں کیا کرتے تھے، پتھر رکھ دیتے تھے موزے کے اندر، تو پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ جب سفر میں کبھی ایسا بائی چانس اتفاق ہو جاتا تھا جہاں ڈول وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو پانی نکال کر اس نے کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس وقت کے نبی کو یا کسی صالح آدمی کو یہ اللہ نے اطلاع دی کہ بتا دو کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو مومنٹ آیا ایک سیکنڈ کے لیے جس میں خوف خدا طاری ہوا، اس نے وزن پکڑ لیا اور سارے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب روزہ جو ہے اگر ایک لمحے میں یہ کیفیت ہے، وہ لمحہ تو زیادہ ایک 2-4 سیکنڈ کا رہا ہوگا، وہ 2-4 سیکنڈ نے اتنا وزن پکڑا۔ اگر رمضان میں ایک لمحے کے لیے یہ نکل جائے کہ اللہ نہیں ہم روزہ توڑ دیں گے، اب بندہ 14 گھنٹے 12 سے 14 گھنٹے کے درمیان میں روزہ ہوتا ہے، 12 سے 14 گھنٹے ایک کیفیت میں رہتا ہے، کیا روزہ توڑتا نہیں، مطلب کیا ہے، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہے یا نہ کہے لیکن اس کا روزہ نہ توڑنا بتا رہا ہے کہ بھئی اللہ جو ہے نا وہ واچ کر رہا ہے۔ تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اگر 14 گھنٹے لگاتار ایک بندے کی کیفیت ہوگی تو اللہ نے اس بات پر کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ بھائی میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ میں اپنی بات سمجھا پایا جو کہنا چاہ رہا تھا؟ تو یہ روزے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر اور اتوار کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس پر ہمارے پاس صحیح حدیثیں موجود ہیں، نسائی کی موجود ہے، رواہ احمد ہے، غالباً ابن ماجہ ہے، اور رہنے کی وجہ بڑی پیٹنٹ بتائی ہے۔ معلوم نہیں کبھی آپ نے اس کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ پالیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگینسٹ یہود اینڈ کرسچن ہے، یہ آپ کو بار بار میں بتا چکا ہوں۔ سنیچر کا دن ویری امپورٹنٹ، وہ بڑا میلہ ٹھیلا کھانا پینا کا، آج بھی یہودی کرتے ہیں، اور اتوار کو یہ کرتے ہیں۔ ان دونوں کی مخالفت میں روزہ رکھا گیا یہ،
اور وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے رکھنے کی وجہ بیان فرمائی کہ میں سنیچر اور اتوار کو جو روزہ رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن یہ بہت انجوائمنٹ کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو روزے کے ذریعے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر اور اتوار کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور یہ حدیث کیا ہے، ایک دم صحیح ہے۔ یہ تو ڈے وائز بات ہو گئی، اب مہینے وائز آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے 6 روزے رکھے شوال میں، اس نے گویا سال بھر روزہ رکھا۔ لاجیکل اب بتا رہا ہوں، کیونکہ منیمم جو روزے کا درجہ ہوتا ہے وہ انٹو 2 ہوتا ہے، یعنی ایک کا ثواب 10 بڑھتا ہے تو 700 تک جاتا ہے روزے کا، لیکن منیمم کتنا ہوتا ہے، 10 ہوتا ہے۔ اگر 30 ڈیز 6 ڈیز کو آپ 10 سے کر دیں تو 60 دن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور روزے کا ثواب جو ہے وہ 30، اس کو 10 سے کر دو تو 300 وہ ہو گیا، 60 ہی ہو گیا، 360 کمپلیٹ ہو گیا۔ تو لاجیکل بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، تو میتھمیٹک کے لحاظ سے بھی سال بھر اس کا روزہ ہو گیا۔ بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ 30 کو انٹو 10 سے کریں، پھر 6 کو انٹو 10 سے کریں تو عربی مہینے 360 دن ہوتے ہیں، وہ 360 دن مکمل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کے اگلے اور پچھلے گناہ کیا ہوتے ہیں، 1 سال کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہزاروں مرتبہ جملہ بول چکا ہوں کم سے کم، کہ کیوں بعض ایک ہی تقریر سنتا ہے آدمی، اگر ہم یہاں ابھی نہیں بولیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ کا معاف ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بابو میں ایک دم صحیح ہو گیا، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ مولانا صاحب سیریل چلا رہے ہیں اور تقریر پیچھے کر چکے ہیں۔ ایک آدمی ایک ہی تقریر سن سکتا ہے، لہذا یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جہاں ایسی باتیں ہیں ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، مائنر سنس ہیں، میجر سن نہیں ہیں۔ میجر سن بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لازم ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے۔ یہ 6 روزے کے بارے میں ہمارے یہاں فقہا نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے، تقریباً چاروں امام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 6 روزوں کو کنٹینیو رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں رکھ لیے جائیں، 2 کر کے رکھ لیے جائیں، 1 کر کے رکھ لیا گیا، 6 ایک ساتھ رکھ لیا، اینی ٹائپ آپ اس کو جو ہے نمبرنگ کو کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ 6 روزے ہو جانا چاہیے شوال کے مہینے میں، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پورے سال کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عرفہ کا روزہ، 9 عرفہ کا روزہ، عرفے کے روزے میں آج کل بڑی پرابلم ہے۔ ہم کو ٹی وی میں دیکھ چکتے ہیں کہ وہاں عرفہ ہو گیا ہے اور ہم دوسرے دن عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک بڑی پرابلم ہے۔ اس پر علماء کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے کوئی ایک بات فائنلائز کریں۔ اچھا، میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس سائنس کو آپ نہیں مانتے ہیں وہ سائنس آپ کی نماز کا سارا ٹائم وہیں سے آ رہا ہے کہ آپ سن سٹ اتنے پر ہو رہا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج ڈوب رہا ہے، آپ ساری اس کی ناسا کی باتیں یا ایسے جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں ان کی بات آپ مانتے ہیں۔ اس میں بھی مان لے بھائی ان کی بات، کتاب چاند، کیونکہ اس وقت یہ پوری دنیا میں بتایا جا سکتا ہے کہ کس سیکنڈ میں چاند کہاں ہے، منٹ نہیں، سیکنڈ میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس کنٹری کے اس سٹی میں چاند دیکھا جا سکتا ہے، بھلے ہم دیکھ پائے نہیں دیکھا۔ تو کم سے کم عرفہ والے کو معاملے میں بیٹھ کر کے انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایک بات طے کر لینی چاہیے۔ حالانکہ نماز کے بارے میں سب لوگوں نے کیا کر لیا ہے، ہمارے پاس چارٹ جو لکھا ہوا ہے کہ 6:01 پہ سورج ڈوب رہا ہے، کون مولوی صاحب تحقیق کی 6:01 پہ ڈوب رہا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ جو بتایا گیا جا رہا ہے اسی کے بنیاد پہ کیا ہو رہی ہے، نمازیں ہماری چل رہی ہیں۔ بہرحال عرفہ کے روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خزیمہ کی روایت ہے، طحاوی کی روایت ہے، اور بھی روایتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی جو ہے وہ سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس روزے کے بارے میں ایک نوٹ یاد رکھیں کہ یہ حاجی کے لیے افضل روزہ نہیں روزہ رکھنا۔ حاجی مراد یعنی جو حج کر کے آ گئے ہیں، جو عرفات کے میدان میں ہیں، ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا افضل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھیں گے تو 9 کا دن ان کا بہت بزی اور تھکنے والا دن ہے، تو نتیجہ نکلے گا کہ روزے کی وجہ سے اصل عبادت جو کرنے گئے ہیں وہ کیا ہو جائے گی،
وہ اس میں جو ہے بھرپور یہ محنت نہیں کر پائیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ 9 کا روزہ حاجی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجی لوگ نہ رکھیں۔ اس کے بعد رجب کے روزے، رجب کے روزے یہ جو مشہور ہیں آپ کے، جس میں معراج ہوئی ہے، اس کے بارے میں بیلنسڈ بات سنیں۔ کچھ ضعیف حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رجب میں روزہ ہے۔ ہمارے علماء دیوبند نے جو اس پر تحقیق کی ہے اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ضعیف حدیثیں مان لی جائیں تو یہ سب پہلے کی ہیں۔ منع کی حدیث جو ہے وہ تگڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رجب میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر سختی سے، لیکن منع کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے یہاں سے پوائنٹ نکالا، اگر رکھنے کی بات نہیں کہی گئی تھی تو منع کرنے کی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی گویا کہ جو حدیثیں ضعیف بتا رہی ہیں کہ رجب میں کوئی روزہ ہے، وہ روزہ تھا، ورنہ اسپیشلی ان کو منع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، سمجھے نہیں؟ تو منع کرنے کی حدیث ایک تو کیا ہے کہ صحیح بھی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کی حدیث ہے اور وہ پہلے کی حدیث ہے جس میں رجب کے روزے کی بات کہی گئی ہے۔ تو اب جو فائنل بات ہے وہ یہ ہے کہ رجب میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، پوچھا کہ حضرت یہ رمضان یہ رجب کے روزے کے بارے میں کیا آپ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول پوچھا، انہوں نے کہا بھائی شعبان کے روزے آپ کیوں نہیں رکھتے، رجب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ایک جواب تو آپ نے اس اسٹائل میں دیا کہ آپ رجب کے روزے کے پیچھے کیوں پڑے، شعبان کی بات کرو جس میں نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اس روزے کو رکھو۔ اور دوسری حدیث صراحتاً ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رجب میں روزے، یہ نہیں کہا کہ رجب میں کوئی روزہ ہے ہی نہیں، آپ نے فرمایا رجب میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر پہلا جملہ بولتے کہ رجب میں کوئی روزہ ہی نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کہیں سے اٹھا رکھا ہے، لیکن منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کوئی بات بھی چل رہی ہے۔ بہرحال آخری بات کیا ہے، خلاصے کلام کہ رجب میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد شعبان کے روزے، شعبان میں جو صحیح روایتیں ہیں وہ تو ایک دم سیاستہ کی سب کتابوں میں، بخاری سے لے کر آخر تک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 15 شعبان کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، میں شعبان کی بات کر رہا ہوں۔ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، فتح الباری کے نام پر، کہتے ہیں مکہ کے بعد کوئی فتح نہیں، مکہ کے بعد ساری فتح اس سے نیچے ہیں، جو بھی فتح ہو نیچے ہے۔ اسی طرح بخاری کے فتح الباری کے بعد جو بھی بخاری کی ایکسپلانیشن کیا وہ سب فتح الباری کے نیچے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے قلم توڑ دیا ہے نا بخاری کی شرح میں، کبھی آئیے گا آپ کو دکھلائیں گے۔ اندازہ یہ ہے کہ بخاری کی انہوں نے 4,500 حدیثوں کو جو تشریح کی ہے وہ ایک 20-22 ہزار پیج میں کی ہے۔ کتنے میں؟ 20-22 ہزار پیج میں کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بخاری کی تشریح، کیونکہ بخاری میں ویسے تو 7,000 سے کچھ کم حدیثیں ہیں، لیکن 4.5 کے بعد جو حدیثیں ہیں وہ ریپیٹڈ ہیں، اس لیے وہ 7 بن جاتی ہیں، ورنہ ہیں بنیادی طور پر 4.5 یا کچھ۔ ان کی تشریح حضرت نے جو کی ہے وہ 20-22 ہزار صفحے میں کی ہے، اور جتنے لوگ اب بخاری کی شرح کرتے ہیں وہ سب وہاں سے ضرور لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چھوڑا کچھ نہیں۔ تو ان کی رائے یہ ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے کیوں تھے، کیا وجہ ہے؟ شعبان میں آگے رمضان آ رہا ہے، شعبان کے فوراً بعد رمضان آ رہا ہے، آخر شعبان میں اتنے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آگے جو روزہ آنے جا رہا ہے اس کا ریہرسل ہو جائے، تاکہ اچانک برڈن نہیں پڑے بلکہ بندے کی عادت رہے اور وہ اس کو کنٹینیو کر لے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو نفلی روزے حضور رکھتے تھے وہ کبھی کبھی مس ہو جاتے تھے، جو ہم نے اپنے اوپر بتایا نا، نفلی روزے جیسے 13، 14، 15 ہے، جمعرات
اور اس کا دوشنبہ کا ہے، سنیچر اتوار، یہ روزے کبھی کبھی کیا ہوتے تھے، مس بھی ہوتے تھے، تو ان سب کی جو مس ہوئے رہتے تھے وہ شعبان میں کور کر لیتے تھے۔ تو ایک اس کور کرنے کا فائدہ ہوتا تھا کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ جو کام شروع کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کنٹینیو کریں، تو ایک آپ کی عادت اپنی ہو جاتی تھی، اور دوسرا جو ہے رمضان کی کیا ہوتی تھی، ریہرسل ہو جاتی تھی۔ ازواج مطہرات کے بارے میں تو صراحتاً حدیث ہے کہ ہم لوگوں کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے پیریڈ وغیرہ کی وجہ سے، ہم اس کو اس میں کیا کر لیتے تھے، شعبان میں آتے آتے کور کر لیتے تھے۔ تو شعبان میں روزے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، صحیح حدیثوں سے ہے، تمام سیاستہ میں حدیثیں ذکر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب جو آپ روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں، کون سا روزہ جو آپ ایک ہی رکھتے ہیں نا، 15ویں شعبان، وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بھی نہیں رکھتا تو میں کیسے بولوں، ہم لوگ جو رکھتے ہیں، میں آپ لوگوں کا 15ویں شعبان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں ابن ماجہ کی جو روایت ہے وہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث، یہ بات آج آپ 15 شعبان کے بارے میں فائنل نوٹ کر لیں۔ 15 شعبان کی جو فضیلت ہم لوگ جانتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ اس دن اللہ سمائے دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے پکار کر کہتا ہے کہ آتا تو روز ہے تہجد میں، لیکن وہ آتا ہے تہجد کے ٹائم پہ، اس دن آتا ہے مغرب کے وقت میں، کیونکہ فوراً کراس کوسچن ہوگا، سمائے دنیا میں تو روز آتا ہے، پکار کر کہتا ہے، اس دن کا ڈفرینس ہے یہ، اس دن آتا ہے وہ مغرب کے ٹائم میں، اور ڈیلی جو ہے وہ کس میں ہوتا ہے، وہ آتا ہے تہجد کے ٹائم میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کو فرشتہ پکار کر کے، اللہ پکار کر کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا، تو اس دن وہ مغفرت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اگلا جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پاس بکریاں بہت تھیں، بنو کلب اس کا نام ہے، کہتے تھے اس قبیلے کے پاس کہ جتنی بکریوں کے بال ہیں ان بال کے برابر لوگوں کو کیا کرتا ہے، مطلب ایک کثرت بتانا مقصد ہے، بال کوئی مقصد نہیں ہے، ایک اندازہ کہ اتنا زیادہ پروردگار عالم اس رات میں لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اب تک جو تحقیقات ہوتی رہی، آج میں آپ کو اس کی فائنل تحقیق بتا دیتا ہوں۔ یہ 10 صحابی سے حدیث مروی ہے۔ نمبر 1 بات نوٹ کریں، دیکھیں ایک حدیث، اگر جیسے میں ایک بات آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہاں پر 100 لوگ بیٹھے ہیں، اگر 100 لوگ جا کر کے اس بات کو بیان کریں گے، بات ایک ہی مانی جائے گی۔ کیوں؟ جو بیس بیان کرنے والا بندہ ہے وہ 100 نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ جب ایک حدیث ایک ہی صحابی بیان کرے اور تمام لوگ آ کر کے اسی صحابی سے، تو وہ ایک ہی طریقہ کہلاتا ہے۔ لیکن الگ الگ صحابی اگر بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 10 طریقوں سے حدیث آئی ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ 10 صحابیوں سے مروی ہے۔ نمبر 2، ایک بہت بڑے عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اس ابھی حال کے انتقال ہوا ہے، وہ ایتھنٹک مانے گئے ہیں اس پچھلے 25-30 سال کے اندر کہ اگر انہوں نے کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے تو اب ہر حال میں صحیح ہے۔ بڑا انہوں نے کام کیا، اللہ نے ان کو بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو جلدوں میں ہے، الاحادیث الصحیحہ، ایک یہ لکھی ہے اور ایک لکھی ہے الاحادیث الضعیفہ۔ تو احادیث الصحیحہ میں جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 1144 میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ایک دم صحیح ہے۔ کون سی حدیث؟ دیکھیں میں نے اس میں روزہ رکھنے کی بات نہیں کہی، نوٹ کرنا ہے، میں نے اس 15 شعبان کی فضیلت پہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس دن دعا مانگیں تو قبول ہوگی، اللہ مغفرت کرتا ہے، سمائے دنیا پر آتا ہے، یہ ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ 10 صحابی سے مروی ہیں، اور وہ حدیث ایتھنٹک وے میں صحیح مانی گئی ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بھی، ابن حبان کی ویسے تو وہ حدیث لکھتے ہیں، لیکن اگر ابن حبان ایک محدث ہے، اگر وہ اپنی صحیح میں کہہ دیں کہ ابن حبان کی حدیث لکھی ہے فی الصحیح، تو اب اس کا درجہ بھی تقریباً بخاری کے برابر جا کر ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی لکھا تو انہوں نے بہت سی حدیثیں، لیکن جب وہ صحیح کہہ دیتے ہیں تو اس کا درجہ، انہوں نے بھی اس کو کیا مانا ہے، صحیح مانا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے یہ حدیث اس درجے کی ہے۔ یہ بریکٹ کی بات تھی کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رمضان چل رہا ہے، لیکن ہم نے کہا یہ بیچ میں آ گئی ہے بات، تو
شعبان کے روزے کی رکھنے کی جو حدیث ہے ابن ماجہ کی، وہ حدیث ایک ہے، اور یہ قبرستان جانے والے کی وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، اور صحابہ سے وہ عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا عمل ہے روزہ رکھنے کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور دوسرے صحابیوں سے، جس میں روزہ رکھا گیا، رات میں عبادت کی گئی، استغفار کیا، یہ تو ثابت ہے، لیکن وہ اس کے بعد کوئی قبرستان گیا ہو یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے ہیں، لہذا مفتی شفیع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے قبرستان، اس نیت سے کہ پیارے حبیب گئے ہیں، لہذا آپ بھی اس سنت کو ادا فرما لیں۔ اس کے بعد محرم کے روزے، محرم میں جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، ہم اس کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف محرم کی بات کر رہے ہیں۔ محرم میں روزہ رکھنا شعبان کے بعد، ایک روایت میں جو مسلم شریف کی ہے اس میں یہ ہے کہ رمضان کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، لہذا صحابہ بھی اور اللہ کے رسول بھی محرم میں روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد جو عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم کا، 10 محرم کے روزے کے بارے میں 3 فلسفے ہیں، اور یہ تینوں فلسفے میں نے حدیث سے اکٹھا کیے، میں نے کہیں اس کو پڑھا نہیں، لہذا یہ تینوں پر میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے مکے میں، کیونکہ اس دن خانہ کعبہ کا غلاف چینج ہوتا تھا، یہ روایت بخاری کی ہے۔ دوسری وجہ، جب آپ مدینہ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کی وجہ آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کیونکہ اس دن یہودی بہت زیادہ خوشیاں مناتے تھے، لہذا ان کے اگینسٹ میں یہ روزہ رکھا گیا۔ سن 2 ہجری کے بعد سے لے کر سن 10 ہجری تک، 10 ہجری کا جب آپ نے روزہ رکھ لیا، کیونکہ محرم کی 10 ہجری کے بعد ہی جب ربیع الاول شروع ہوا، 11 ہجری، اسی میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، 10 ہجری کو روزہ رکھ لیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیونکہ حضور کی پالیسی معلوم تھی کہ اگینسٹ یہودی اینڈ کرسچن ہے، تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کے چچا داد بھائی ہیں، کہ اللہ کے رسول اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ پہلی وجہ کیا پتہ چلا تھا کہ یہودی انجوائے کرتے ہیں تو ان کے اگینسٹ میں روزہ رکھ لیا گیا۔ اب آ کر کے انہوں نے 8 سال کے بعد ایک دوسری انفارمیشن دے دی کہ صاحب ان کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن فرعون سے نجات پایا اور فرعون غرق ہو گیا، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب 2 طریقہ تھا کہ اس روزے کو چھوڑ دیا جائے، یا دوسرا طریقہ تھا کہ اگینسٹ پالیسی کے تحت اس کو کچھ کیا کر دیا جائے، آگے پیچھے کر دیا جائے۔ اس پر آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اگلی سال حیات رہا تو 9-10 کے روزے رکھوں گا۔ تو پتہ چلا عاشورہ کے روزہ رکھنے کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی 3 ہے۔ پہلی کیا؟ خانہ کعبہ کا غلاف چینج ہونا۔ ایک مرتبہ دو تو سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے، دے دو ادھر، دے دو جلدی دے دو، بس وہ مجھے یاد تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ ہاں، تو 3 وجہ ہے، بتانا پڑے گا ورنہ پھر تم ہی آگے تقریر کرنا پڑے گا۔ خانہ کعبہ کا غلاف چینج ہوتا، پہلی وجہ۔ یہودی انجوائے کرتے تھے ان کے مخالفت میں۔ تیسری وجہ، اس دن وہ روزہ رکھتے تھے، لہذا روزے کا پیٹرن چینج کیا گیا کہ اگر ہم حیات رہے اگلی سال تو 9-10 روزہ رکھیں گے۔ جب حضور نے یہ بات کہی میں اگلے سال حیات رہوں گا، جس موقع پر، اس کے بعد آپ حیات نہیں رہے۔ یہ آئے گی بات کب؟ ابھی جب ہم 10 ہجری کے بعد چلیں گے تب انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد روزے کے بارے میں کچھ باتیں اور بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیت جو ہے نا وہ فجر سے پہلے کریں، اگر فرض روزہ ہے۔ اگر نفل روزہ ہے تو اس کی نیت دوپہر تک کی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، صبح سے کچھ نہیں کھائے پیے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ ہے کیا؟ اچھا، آپ سوچتے ہوں کہ حضرت عائشہ ہی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کبھی اس کا جواب دیں گے، آج نہیں دیں گے، دیکھیں کون کس کو یاد رہتا، بعد میں پوچھے بتائیں گے، آج نہیں بتائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کنٹینیو کر دیتے، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب جس وقت آپ نے پوچھا
وہ تقریباً ظہر کے قریب قریب کا وقت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نفلی روزے میں بندہ ظہر تک کیا کر سکتا ہے؟ نیت کر سکتا ہے. اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے, نیت بھی کی جا سکتی. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح ناپاک تھا, اب اس نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے, سحری کھا لیا, نہا نہیں پایا, روزہ شروع ہو گیا, تو روزہ شروع کر لے گا, بھلے حالت جنابت میں ہے, اس سے پہلے پہلے نماز فجر سے پہلے پہلے وہ کیا کر لے گا؟ غسل کر لے گا. اگر نماز فجر کے بعد بھی جگہ اور حالت جنابت تو بھی روزہ نہیں توڑے گا, روزہ اس کا اس سے کوئی کریکشن نہیں ہے. جنابت کرنا نہیں, یہ منع ہے. ہو گیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں, وہ رات میں ہوا ہے, سمجھے نہیں؟ ہاں, ایک واقعہ معلوم ہے آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے جو ہے وہ بیوی سے صحبت کر لی. اب ایک صاحب نے ان کو بتایا مطلب کہ 60 روزہ رکھنا ہے. جائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ رسول ایسا ایسا ہو گیا, اب کیا کرنے کا؟ تو بولے کہ آپ جو ہے وہ 60 روزہ رکھیے. کہا ایک میں تو یہ حالت ہوئی ہے, 60 رکھے تو کیا ہوتا؟ انہیں لاجکلی بات کی. دیکھیں صحابہ کہتے ہیں دل سے صاف تھے, اندر ایک بات باہر ایک بات. یہ نہیں, کوئی راجنیتی نہیں چلتی تھی وہاں, پالیٹکس نہیں ہوتی تھی, جو دل میں انہوں نے بتا دیا اللہ رسول آپ 60 رکھنے کے لیے بول رہے ہیں, اگر اتنا ہی ہم رکھ پاتے تو یہ کاہے نوبت آتی ہماری. تو میں جائزہ کرو کہ اس کا فائن بھر دو. کہا فائن کیا ہے؟ کہا غلام آزاد کر دو. کہا میں کیا, میں تو خود غلام کی طریقے سے, ہمارے پاس غلام ہی نہیں. تو نے فرمایا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہا کھلانے کے لیے چاہیے نا کچھ, وہ ہے نہیں گھر میں. تو نے کہا اچھا ایسا ہے کہ وہ ہم دے دیں گے آپ کو, آئے گا مال, جا کر کھلا دینا. کہا ٹھیک ہے. ان کی قسمت بیچاری کہ ابھی یہ گئے ہی نہیں تھے کہ ایک صاحب اونٹ پہ غلہ لاد کے لے کر آگے, اللہ کے رسول یہ صدقے کا غلہ ہے, اس کو آپ جہاں. کہا بلاؤ ان صاحب کو. بلائے تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو لے جاؤ غریب میں بانٹ دو. کہا کس کو بانٹنے کا ہے؟ کہا غریبوں کو بانٹنے کا. کہا جہاں میں رہتا ہوں مجھ سے بڑا کون بھی غریب ہے نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسکرائے آپ, اب اس وقت جو ہنسے گا وہ سنت پر عمل کرے گا. آپ مسکرائے اور کہا کہ لے جاؤ, اچھا بھائی غریب تم ہی کھا لو. تو حالت مطلب رات کی حالت میں اگر ناپاکی ہوئی ہے تو ایسی شکل میں جو ہے وہ روزہ اس کی حالت میں رکھا جا سکتا ہے. بھول چوک کر اگر کوئی کھا لیا, چاہے کسی وقت کھایا, صبح کھایا, دوپہر کھایا, اللہ کے رسول صاحب بخاری کی روایت ہے کہ بھول چوک کر کھانے میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جان بوجھ کر ایک قطرے سے ٹوٹ جاتا ہے, بھول چوک کر پورا پیٹ کھا لیں گے روزہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا, کسی کو کھاتا دیکھنا ہے تو بولنے کا نہیں ہے, کیا وہی روزہ ہے, چھوڑو کھانے دو, تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی, کھا لے گا پیٹ بھر جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے. لیکن وہ ہم کو ہوتا ہے کہ ہم روزہ ہیں, تو یہ دیکھو بدماش روزے میں کھائے گا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اس کا, اور دبا کے کھا بھی رہا ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ کھانے دو اس کو, جب کھا چکے خلال ولال کر لے تب اس کو بولو کہ بھائی روزہ اس کا ہو گیا, روزہ اس کا ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے کہ آپ کبھی روزہ رکھتے بھی تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جہاں پر رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ سفر میں سہولت تھی, اور جہاں پہ چھوڑا ہے وہاں پہ سفر ٹائٹ تھا, یا موسم بھی ہو سکتا ہے وجہ. ایسے انہوں نے کئی وجوہات لکھی ہیں. بہرحال سفر میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے, جو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے. چھوڑنے والا رکھنے والا یہ نہیں سمجھیں کہ بڑا متقی ہے, یہ نوٹ کرے اصل جو کہنا چاہتا ہوں. نہیں سمجھے بات میری؟ مطلب ایک آدمی سے نہیں میں قطعی روزہ نہیں چھوڑوں گا, سفر میں ہوں, یہ متقی نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ جیسے ہی آپ متقی بولیں گے تو رسول اکرم نے چھوڑا ہے, اس کا مطلب وہ غیر متقی ہو جائیں گے کھٹ سے. پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اس پر فتویٰ دیں گے کہ رکھنا تقویٰ ہے, اور وہ بخاری کی روایت آ رہی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے, تو اس کا مطلب آپ متقی ان سے زیادہ کہلائیں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ حضور نے بھی رکھا ہے, چھوڑا آپ بھی رکھو جائز. نہ چھوڑنے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑا متقی ہے, اور نہ رکھنے میں کہہ سکتے ہیں بڑا متقی ہے. دونوں متقی ہیں, چھوڑے تو بھی متقی, رکھے تو بھی متقی. جب چھوڑے تو متقی تو حضور نے چھوڑا, جب رکھے تو متقی کیونکہ حضور نے رکھا. میں بات اپنی سمجھا پایا آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مسواک کرتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی یوز مسواک بھی فرماتے تھے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ تعظیم مسواک میں اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے، لہذا دونوں مسواکیں ثابت ہے. اگر کوئی آدمی کے یہاں دعوت ہو گئی اور روزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرض روزے میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا، جو جہاں بھی دعوت ہوئی ہوگی نفلی روزہ رہا ہوگا، پہلے سمجھ لیں. فرض روزے میں دعوت جو دیا وہ دے ہی نہیں سکتا کوئی آدمی مسلمان دن میں. اب نفلی روزے میں دعوت دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں دو نمونہ ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بندہ اگر ہم دعوت بولیں گے نہیں یار ہمیں تو روزہ سے ہوں، اور اس کا دل ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو آپ نے فرمایا روزہ توڑو دل نہیں توڑو. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ سے اگر ہم بتا دیں گے بھائی روزہ سے، تو برا نہیں مانے گا. اچھا بعض لوگ نفلی روزے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیے نا کہ ہم روزے سے ہیں تو شاید یہ ریاکاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحتاً کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں. آپ اسے بتا دیں بھائی ایسا ہے میں روزے سے ہوں. لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بندہ پہلی مرتبہ دعوت دیا ہے، ویسے ہی میرے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں اچھی رائے نہیں رکھتا ہوں، اب اگر آج میں بول دیا میں روزے سے ہوں تو اس کی جو رائے ہے نا اس کے اوپر سیل لگ جائے گی. لہٰذا ایسے موقع پر آپ روزہ کر دیں، کیا کر دیں، توڑ دیں اور اس کو جا کر کے اس کی دعوت میں اٹینڈ کر لیں. توڑنے کے بعد قضا کرنی پڑے گی. بہقی کی روایت ہے کہ قضا جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے تک کر لینا چاہیے، لیکن آخر تک قضا کسی سال کے شعبان تک ہو سکتی. یہ مطلب نہیں کہ شعبان گزر گیا کہ تو اب قضا ٹل گئی، نہیں، قضا تو زندگی میں کرنا ہی کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آنے والے شعبان سے پہلے کر لیا جائے. آخری بات آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ جو نیت ہے، وہ نیت جو کرنے والی ہے وہ ملی نہیں ہے، اور بقیہ جو دوسری نیت ہے اس کے کئی حدیثیں الگ الگ الفاظ سے ہیں. اگر جس حدیث پر کوئی آدمی کرنا چاہے روزہ کھولنے کے ٹائم میں تو وہ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ضروری بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں گاؤں کے، نذیر احمد ان کا نام ہے، اچانک ان کی اہلیہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے. آپ لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييت منا فأحيي الإسلام ومن توفيت منا فطهره. اے پروردگار عالم ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان سے درگزر فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.